بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم اس پر بات کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی نظر بندی معطل کر دی اور فوری رہائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پرویز الہی صاحب کو رہا کیا گیا اور رہا کرنے کے بعد ان کو وکیل کی گاڑی کے اندر روانہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ پھر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دوبارہ 3 MPO کے تحت پرویز الہی صاحب کی گرفتاری ہونا اور یہ سارا معاملہ، چونکہ ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کا معاملہ بڑا کنٹروورشل ہوا ہے۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ سے جب انہیں بھیجا گیا تھا، باقاعدہ ہائی کورٹ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں خیر و عافیت سے گھر پہنچایا جائے۔ شاید ایسا معاملہ اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا کہ ہائی کورٹ نے اس طرح سے کسی بھی ملزم کو یا کسی شخص کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سب کچھ پروٹوکول دیا گیا۔ DIG صاحب خود ساتھ موجود تھے، وکیل جو ہے وہ بھی ساتھ موجود تھے، اس کے باوجود یعنی سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود تھے، پھر اس کے باوجود بھی انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ آج پھر سے یہی ہوا، جب رہائی کا حکم ہوا تو اس کے بعد دوبارہ سے انہیں آج گرفتار کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ شاید پولیس لائن انہیں شفٹ کیا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ماہر قانون کی رائے جانیں گے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ملک میں چینی کے بحران کی، لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناع آیا اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنا، چونکہ ایک سٹے آرڈر لیا گیا تھا چینی کی قیمتوں پر۔ جو حکومت نے چینی کی پرائس مینٹین رکھنے کا کہا تھا، ایک چینی کی قیمت کو برقرار رکھنے کی بات کی تھی، اس کے اوپر سٹے آرڈر لے لیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے۔ یعنی جو مل اونرز تھے، جو شوگر مافیا جن کو کہا جاتا ہے، جو تمام مل اونرز ہیں، جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے شوگر اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، ان سب نے سٹے لیا اور آج یعنی وہی چینی جو 75 روپے کے اندر کاسٹ کی تھی، 85 روپے بیچی جانی تھی، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 100 روپے کلو بیچی جانی تھی، وہ آج 190 روپے پہ بھی کہیں ملتی ہے، لاہور میں کہیں نہیں ملتی، کراچی میں 200 پلس اور کوئٹہ میں 220 240، نہ جانے کیا کیا ریٹس ہیں اس شوگر کے۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید فیکٹریز کے اندر وافر مقدار میں چینی موجود ہے۔ ہماری منتھلی ریکوائرمنٹ جو ہے شوگر کی وہ 5 لاکھ ٹن ہے، اور شاید اس ٹائم پہ تمام فیکٹریز میں اگر دیکھا جائے تو 19 لاکھ ٹن سے زیادہ چینی موجود ہے ان کے گوداموں میں۔ لیکن کیا ان گوداموں کو چیک کیا جائے گا؟ کیا ان مل اونرز کی جہاں جہاں پہ پڑی ہیں شوگر، اس کو چیک کیا جائے گا کہ کیا واقعی یہ چینی غائب ہو گئی ہے، ساری اسمگل ہو گئی ہے، یا ابھی بھی موجود ہے اور اس کے باوجود بھاری منافع کمایا جا رہا ہے ان مافیاز کی جانب سے؟ کیسے کریک ڈاؤن ہوگا یہاں پہ؟ اگر ہم بجلی کی بات کریں تو یہاں پہ اتنی بے ضابطگیاں ہیں، جس طرح میں نے اپنے کل کے شو میں بھی آپ کو باقاعدہ تفصیل سے بتایا کہ کیا پرابلمز ہیں یہاں پہ، کتنی بجلی چوری ہوتی ہے، اور پھر وابڈا کا یعنی جو عملہ ہے پاور سیکٹر کا، یہ خود سے کن کن بے ضابطگیوں میں شامل ہے۔ اربوں روپے کی یعنی کرپشن ہوتی ہے بائنگ کے اوپر۔ اگر خریداری کی بات کی جائے تو اربوں روپے باقاعدہ، اگر میں آپ کو اس کی فگرز بتاؤں تو جو پاور سیکٹر کی فگرز آئی تھی، جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی، اور اس میں پاور سیکٹر کی باقاعدہ انہوں نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا، اس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا کہ ڈیٹ ڈیفالٹرز کی مد کے اندر 1087 ارب کے نقصانات، ڈیٹ ڈیفالٹرز کی مد میں 1087 ارب کے نقصانات، شعبہ توانائی میں خریداری کی مد میں 919 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، اور اگر بات کی جائے حکومتی ادارے جو نادہندہ ہیں، 214 ارب کی نادہندہ ہیں بہت سے حکومتی ادارے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کنٹرول کیا جائے۔ یہاں پہ حکومت کہتی ہے ہم 6 ارب کی بات کر رہے ہیں IMF سے، ہم 15 ارب کی بات کر رہے ہیں IMF سے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے تو یہ ہزاروں ارب روپے ہیں جو بے ضابطگیاں ہیں اس پاور سیکٹر کے اندر، لیکن اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اور حکومت کی جانب سے یہی کہہ دیا جاتا ہے ہم IMF، جس طرح IMF از دا باس۔ کیسے خود مختار ہمارا ملک ہے، کیا ہم اتنے بھی خود مختار نہیں ہیں؟ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں IMF سے اجازت لینی پڑے گی اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ اتنے مفلوج ہو گئے ہیں ہم، اتنے پھنس گئے ہیں یہاں پہ۔ سب پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ظفر محمود چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور ظفر چودھری صاحب سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ ابھی سپہ سالار سے ملاقات بھی کل ہوئی ہے اور بہت سی باتیں ہوئی ان کی، ہی واز دیئر ان دا میٹنگ، کیا کیا کچھ کہا۔ اور اگر میں تھوڑی سی تفصیل کا ذکر کروں تو جو سپہ سالار صاحب نے بڑے اچھے انیشیٹوز لینے کی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں، چونکہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے کراچی کے اندر اور پھر اس کے بعد لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی بزنس مین کمیونٹی سے ملاقات ہوئی ہے سپہ سالار کی،
اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کافی تفصیل سے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ شاید 3.5 گھنٹے طویل ملاقات پہلے کراچی کے بزنس کمیونٹی سے کی گئی، پھر 3.5 گھنٹے طویل ملاقات لاہور کے اندر بزنس کمیونٹی کے ساتھ کی گئی، اور اس میں انہوں نے کافی اسٹرکٹلی بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا جائے گا، کس طرح سے پاکستان کو ٹھیک کیا جائے گا، کریک ڈاؤن کیا جائے گا کرپٹ لوگوں کے خلاف، وہ چاہے سیاستدان ہو چاہے بیوروکریٹ ہو، یعنی جتنی کرپشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، KPK میں ہو، پورے ملک میں جہاں کہیں بھی ہوگی کرپشن، اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے بارڈرز پہ، اسے روکا جائے گا۔ جو ڈالرز رکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے ڈالرز کا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ایرانی تیل جو اسمگل ہو کے پاکستان آتا ہے، اس کو روکا جائے گا، یعنی بارڈرز کے اوپر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا۔ اس کے بعد بیرون ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، اور $70 ارب $70 بلین کے قریب شاید وہ ایک پلان ہے سپہ سالار کے پاس، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس انویسٹمنٹ آئے گی۔ کیا کچھ ہوگا یہاں پہ؟ ظفر چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ظفر صاحب، اسٹارٹنگ فرام دا شوگر پرابلم، کیونکہ ظاہر ہے چینی ہوتی میٹھی تھی، جتنی قیمت ہو گئی ہے اس ٹائم پہ سب کے لیے کڑوی ہو گئی ہے، اور اب یہ کڑوی چینی کون لے گا اس ریٹ کے اوپر؟ عوام پہلے بجلی کے بلوں سے تنگ ہوئے پڑے ہیں، اپنا سارا کچھ بیچ کے، لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے جتنی بجلی کے بل آ رہے ہیں، لوگ کہاں سے بجلی کے بل ادا کریں؟ پھر کموڈیٹیز کی بات کریں، چینی کی بات کریں، تو میٹھا زندگی کے اندر ایک ایسی لذت اور ایک ایسی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو میٹھا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنی مہنگی چینی تو کڑوی ہو گئی ہے، اس کو لوگ کس طرح سے کھائیں گے؟ چوہے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے چینی کی چلے بات کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر کارٹلز اور مافیاز اس طرح پنپ رہے ہیں کہ جو نیچرل ایک لائف ہوتی ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ جی چینی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جی چینی کی پاکستان میں جس طرح آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے، تو 60 لاکھ ٹن کی سالانہ ضرورت ہے ہمیں، تو ہم 70 لاکھ ٹن چینی اگر امپورٹ کر لیں، اور اس کی بجائے جہاں پہ گنا آپ کاشت کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کاٹن کاشت کریں، تو آپ کی 50% بھی خرچ نہیں ہوگا اس کے اگینسٹ۔ تو یہ جو چینی مافیا، اس سے تو ایک 5 منٹ میں ایک ڈیسیژن جو ہے نا وہ اس سے جان چھڑوا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ 70 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنی ہے، جس سے ہمیں سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوگا کہ ہماری جو اس وقت گنے کی کاشت ہے اس نے ریپلیس کر دیا ہے اس کو کاٹن کو، اور ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ سر ہماری پوری جو پٹی تھی وہ دیٹ واز دا کاٹن بیلٹ، اور وہاں پہ کاٹن لگتی تھی، اور پاکستان دنیا میں ون آف دا لارجسٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر تھا، اور آہستہ آہستہ کمی آتے آتے ہم کاٹن کی پروڈکشن میں بھی کم ہو گئے ہیں اور ٹیکسٹائل کی ڈیولپمنٹ میں بھی کم ہو گئے آٹومیٹکلی۔ سر ایک تو R&D، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ فوکس R&D پہ کرے کہ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم کاشت کریں۔ اور ایگریکلچر کے اندر اگر ہم نے ریولوشن لے کے آنا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جی ہم جو اس وقت ایڈیبل آئلز امپورٹ ہو رہے ہیں اس کو آلٹرنیٹلی یہاں پہ آپ گرو کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشو ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آپ اپنی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ایویلیویٹ کر لیں، کتنے 1000 ایکڑ ہے یا کتنے کروڑ ایکڑ ہے، اور اس کو آپ ایلوکیٹ کر دیں کہ اتنی جگہ پہ آپ نے صرف یہ کاٹن ٹیکس کرنی ہے، فار ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ نے گرو کرنی ہے، گنے کو آپ کم کر دیں، صرف وہ گڑ اور شکر کے لیے رہ جائے، اور آپ چینی امپورٹ کر لیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کے مطابق لینٹلز ہیں، دالیں اور چنا اور یہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سفیشینٹ میں اگر ہم فوکس کر لیں اور اس کو ہم سٹیم لائن کر لیں اور اس کی R&D کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ نہ گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، نہ آپ کو کوئی اور اس طرح کے ایشو ہوں گے کہ جو مافیاز جس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنی لینڈ پہ کیا گرو کرنا ہے اور اس سے کیا آنا ہے، اور اس کی کسی قسم کی اجناس کی جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کے اوپر سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 5 مہینے کی چینی اس وقت اویلیبل ہے، اگر ہم مارکیٹ میں نیک نیتی سے اور رزق حلال سمجھ کے اس کو کریں تو 5 مہینے تک مزید چینی نہ بھی آئے تو ہمارا جو ہے نا ملک کے چینی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس میں میں کہتا ہوں اسٹرکٹلی چاہیے کہ جی ختم کریں اس کو اور چینی امپورٹ کریں۔ آپ کو چینی سستی ملے گی، آپ کو 60-65 امپورٹ کی جائے تو زیادہ ایزی اس کا وے آؤٹ ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمایوں چٹھا صاحب، ماہر قانون ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ہمایوں بھائی۔ تھینک یو سو مچ چٹھا صاحب۔ ہمایوں بھائی، آئی کم ٹو یو۔ میں ظفر صاحب سے پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ ظفر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امپورٹ کی جائے شوگر تو اس تمام معاملے سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے، لیکن پھر ہوگا جب یہ انڈسٹری بند ہوگی تو پھر ہزاروں لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوں گے،
اور اس کے علاوہ پھر میرا خیال ہے جو بہت سے لوگ اس سے منسلک ہیں، فارمر تو چلیں وہ آلٹرنیٹ کراپ پہ جائے گا، وہ گنا نہیں بیچے گا، کاٹن بیج لے گا، کچھ اور بیج لے گا، اس کو وہ تو شاید وہاں سے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، لیکن جب یہ ملز بند ہوں گی اور جو یہ لوگ بے روزگار ہوں گے تو ان کے لیے کیا آلٹرنیٹ ہوگا سر؟ امپورٹ پہ تو پھر یہ سب سارا سسٹم سر چند ہزار لوگوں کے لیے آپ 25 کروڑ عوام کو یوں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چند ہزار لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں. ابھی ریسرچ 16 ماہ میں ایک ریسرچ کے مطابق شاید 3 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. اگر 16 ماہ کے اندر جو یہ گزشتہ گلدستہ تھا 4 کروڑ پچھلے 5 سال کے اندر 4 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور ہر سال 25 لاکھ نئے لوگ آ رہے ہیں جن کو روزگار چاہیے. تو اس لیے نہ انڈسٹریل پالیسی آج تک بنی ہے 12 سال میں، 12-13 سال ہو گئے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایگریکلچر پالیسی ہے، نہ آپ کی R&D کام کر رہی ہے، نہ یہ چیزیں کام کر رہی ہیں. میں ایک اور کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ میری چیف صاحب سے میٹنگ ضرور ہوئی ہے لیکن میں کل والی میٹنگ میں موجود نہیں تھا. آپ نے جو کہا کہ کل میں موجود تھا لیکن میرے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے، ہمارے اور باقی دوست تھے وہاں اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، اور اس سے پہلے میری انہی چیزوں کے اوپر میری خود ڈائریکٹلی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب نے ابھی جو انیشیٹو لیا ہے اور جس کے اوپر اس وقت چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور سب سے زیادہ انیشیٹو جو ہے وہ اس وقت چیف صاحب ہی لے سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو کرپشن کا ان کا انیشیٹو ہے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کرپشن کے اگینسٹ انہوں نے کہا کریک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ ملک کو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ نقصان ہی کرپشن کا، بیوروکریسی کے اندر کرپشن سرایت کر گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب کو چاہیے کہ امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیں اور سخت ترین سزائیں دی جائیں. اور یہ بیوروکریٹک جو ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ جس نے رسوا کر دیا ہوا پوری قوم کو، اس پہ چیف صاحب نے برملا کہا ہے 2 ٹوک کہ میں اس پہ ایکشن لے رہا ہوں. دوسری جو بات ہے جو ہمارے اس وقت فارن ایکسچینج مینجمنٹ کا ایشو ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے نا وہ سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. جن کو ضرورت نہیں ہے وہ اگر سونا اور یہ جو ڈالر ہے وہ اگر وہ ذخیرہ کر رہے ہیں یا کوئی فارن کرنسی ذخیرہ کر رہے ہیں یا ہمارے جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے جو ایجنٹ ہیں جو کرنسی ڈیلر ہیں ان کو کریک ڈاؤن، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے. یہ اس سے ہماری جو اس وقت انارکی پھیلی ہوئی ہے جو فارن ایکسچینج مینجمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا واحد حل ہے کہ آپ جتنا پیسہ اس وقت انلیگل لوگوں نے گھروں میں جمع کیا ہوگا اس کو نکالیں. اور یہ غداری کے ضمن میں آتا ہے، یہ ریاست کے خلاف ایک عمل ہے اور یہ عمل انتہائی تکلیف دہ ہے اور وہ ملک پہ رہنے کے قابل نہیں ہے. لوگ جو ملک کے اگینسٹ یہ سازش کر رہے ہیں کہ اس کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ رازق اور مالک اور خالق ہیں. آپ جتنا مرضی ذخیرہ کر لیں وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. جو نوالے آپ کو اللہ نے دینے ہیں وہ رزق اور موت نے آپ کو ڈھونڈ لینا ہے، مگر ذخیرہ اندوزی سے آپ ملک دشمنی کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. اور آپ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ملک دشمنی ہے بلکہ یہ جو عمل ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور اس پہ سخت ترین سزا ہونی چاہیے. تیسرا جو چیف صاحب نے جو 10 نکاتی اپنا ایجنڈا پیش کیا ہے یہ بیسیکلی انہوں نے کنسلٹیشن کے بعد کیا ہے. جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ گروپ بندی بھی شروع کر دی ہے کہ ان کے ڈفرینٹ گروپ بنا رہے ہیں اور ڈفرینٹ کونسلز بن رہی ہیں جس میں بزنس مین کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور ان کی ہر چیز کو چیف صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کے مطابق چونکہ اس وقت جو مارکیٹ آئی گیس اٹ واز دا بگیسٹ پرابلم کہ میں بھی جب بھی چیمبر آف کامرس آپ کے پاس آیا اور سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کا یہی سب سے بڑا تحفظ تھا کہ حکومتیں ہمیں اس طرح سے اپنے ساتھ لائزن میں نہیں رکھتی ہیں کیونکہ وی نو آل دا پرابلمس. جو بزنس کمیونٹی ہے سب سے بہتر حل وہ دے سکتے ہیں جو پریکٹیکلی مارکیٹ کے اندر بزنس کر رہے ہیں اور جو پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں. لیکن کبھی بھی حکومتوں کی جانب سے آئی گیس ایسا نہیں ہوا جو سپہ سالار صاحب آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں. سر ہماری بڑی دیر سے یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ جتنی دیر تک آپ بزنس کمیونٹی کو لوپ میں نہیں لیں گے، یہ ایک 5th پلر ہے آپ کی اکانومی کا. آپ کی اکانومی کو چلانے کے لیے یہ آپ کے ملک کا 5th پلر ہے جو آپ کی اکانومی کو چلا سکتا ہے. آپ ان کو رائٹ پیپلز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کی رائے آپ نہیں لیں گے جو ایکسپیرینس ہیں جو بزنس مین ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پراپرٹی ڈیلر ہیں اور جو پیسہ خرچ کر کے منسٹر بن جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ریئل بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ نے اگر بزنس کی ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، اپنے امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، آپ نے پروڈکشن ٹھیک کرنی ہے، آپ نے انڈسٹری کو چلانا ہے، آپ نے ٹیکسیشن کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے، آپ نے ملک کے اندر جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے کرنے ہیں آپ کی ٹیکسیشن کے، اور آپ نے اگر اپنی جو ویشیس سرکل ہے اکانومی کا پہیہ چلانا ہے تو اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا بزنس کمیونٹی کو اور اسٹیک ہولڈرز کو تاکہ وہ لیٹ دم میک دی پالیسی کہ ہاؤ ٹو رن دی کنٹری ایز ویل اکنامکلی. بزنس کمیونٹی اگر پالیسی بنائے گی تو ہی اس کا سولوشن نکلے گا. ہمایوں صاحب ویل کم ٹو یو ناؤ سر. پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے اور پرویز الہی صاحب کو ریلیز کیا اور پھر سے اریسٹ کر لیا. پہلے بھی ریلیز کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اور سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو بازوؤں سے اور ٹانگوں سے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ آج توہین عدالت کی کارروائی چلنی تھی اور سب لوگوں کے اوپر یعنی بلایا گیا تھا سب کو، لیکن پھر جج صاحب چینج ہو گئے اور
بینچ ہی بدل گیا, ملتان بینچ کے اندر چلے گئے موزز جسٹس صاحب اور دوسرے جسٹس صاحب کو اپوائنٹ کر لیا گیا. واٹ از دا سچویشن ہے سر؟ جی ہمایوں صاحب. جی آپ کی شاید کچھ پرابلم ہے سگنل. اچھا خیر چٹھا صاحب, یہ جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے پرویز الہی صاحب کے کیس کے حوالے سے, دیکھیے ہم سب کو اور بالخصوص جو قانون سے متعلقہ ادارے ہیں انہیں یہ چیز انشور بنانی ہوگی کہ جو آئین میں قانون میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو اسی ضابطے کے تحت اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہے اس میں دیکھیے ہم نے 2-3 چیزیں ہیں جو ڈسکشن کے قابل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو قانون اور آئین میں جو دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہی پرویز الہی صاحب کو ڈیل کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو لوگوں کی شکایات ہیں یا جو کرپشن کے معاملات پاکستان کے اندر دیکھے گئے ہیں ان کا بھی سد باب جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو دیکھیے اس میں قانونی نقطہ یہ بھی ہے کہ جو نیب کی جو ضمانتیں ہیں وہ ڈویژنل بینچ جو ہے ہائی کورٹ کا وہ ایکسپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ایک سنگل جج, ایک جو جج صاحب ہیں, اگر انہوں نے پرویز الہی صاحب کو بلینکٹ جو ایک بیلز دی ہیں کہ وہ کسی بھی معاملے میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے, تو یہ بھی ایک قانونی سوال اپنی جگہ پہ بنتا ہے کہ اگر کسی معاملے کا اختیار جو ہے وہ ڈویژنل بینچ کے پاس ہے تو کیا سنگل بینچ جو ہے وہ پریمپٹری طور پہ کسی ادارے کو قانونی کاروائی کرنے سے روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سے پہلے ہمیں قانون میں اس کی نظائر بہت کم ملتے ہیں جہاں پہ ہائی کورٹس نے یا دنیا میں کسی بھی عدالت نے کہا ہو کہ ان کو مزید کسی بھی آنے والے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو یہ میرے خیال سے اس حوالے سے ایک بڑی نئی روش ہماری عدالتوں کے اندر دیکھی گئی ہے. دیکھیے جو بندہ گرفتار ہوا ہے, جو ملزم ہے, اس کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں, اس کو فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10 ہمارا انشور کرتا ہے یا دوسرے قوانین جو ہیں اسے تحفظ فراہم کرتے ہیں. تو دوسری طرف قانون کی ایک مشینری ہے, اس کو رن میں آنا پڑتا ہے. اب کرمنل ہے یا کوئی بھی قانون ہے, اگر اس کی کسی بندے کے اوپر الزام ہے اور وہ تفتیش کے لیے درکار ہے تو اس پہ ہمیں عدالتوں کو میرے خیال سے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ملزم کے حقوق ہیں اور ایک طرف اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام ہے, جیسے کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر اگر پہلے تو وہ تھے اینٹی کرپشن کے پاس, ٹھیک, اس سے پہلے, اب اگر نیب والے انہیں لے گئے ہیں, ان کے پاس کوئی شکایت ہے تو عدالت کو اس کو ریڈریس کرنے کا میرے خیال سے کوئی راہ نکالنا چاہیے. آپ قطعاً طور پہ کسی شخص کو مکمل طور پہ بلینکٹ جو فراہم کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اداروں کے لیے, اور ادارے میرے خیال سے اپنے آپ کو بے بس پا رہے ہیں. اس وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اداروں کے اور عدالتوں کے درمیان پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں کچھ کلیشز بھی دیکھنے میں ملے ہیں. تو باقی بہت سے ججز کو جسٹسز کو کنٹروورشل بھی کیا گیا, باقاعدہ نام لے کے ان کے خلاف کیمپینز چلائی گئی ہیں, اور اب بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے جس طرح اگر کوئی بھی جج کسی کی فیور میں ڈیسیژن دیتا ہے, وہ چاہے ٹھیک ہو یا غلط, لیکن کسی کی فیور میں اگر بات کر دی جائے تو پھر دوسری سائڈ جو ہے وہ بڑا اس چیز کو اپوز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ غلط ڈیسیژن دیا ہے, یہ جج ہی باعث ہے یا جسٹس صاحب ہی باعث ہیں اور یہ جو ہے کہ رانگ ڈیسیژنز دے رہے ہیں. تو یہ کیسی روش ہے سر کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو جسٹس ڈیسیژن دے رہا ہے اس کو چیلنج کرنا شروع ہو جائے لوگ خود سے, اور لوگ کہیں کہ یہ ڈیسیژن ہی غلط ہے, تو پھر یہ کس طرح سے چلے گا سارا عدالتی نظام؟ صاحب یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو پولیٹیسائز ہو چکا ہے. اردو میں مجھے اس کے لیے کوئی پراپر ورڈ نہیں ملا تو میں انگلش کا سہارا لے رہا ہوں. پولیٹیسائز ہو چکا ہے. ہمایوں بھائی ایک سوال ہے کہ کیا یہ ابھی ہوا ہے یا اب ایکسپوز ہو گیا؟ سر دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پاکستان میں تاریخی طور پر عدالتوں نے جب سیاسی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, پارلیمنٹ کے جو معاملات تھے یا اداروں کا جو ٹکراؤ تھا اس میں بیچ بچا کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں جو کیجویلٹی تھی وہ عدالتوں کی ہوئی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جو متاثر ہوتا ہے وہ انصاف کا نظام ہے, اور عام آدمی جو انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں آتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ اس سے عدالتیں جو ہے متنازع ہو جاتی ہیں, ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان اتنے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کا جو اعتبار ہے ایک پورے نظام کے اوپر وہ کم ہو جاتا ہے.
تو میری جو پرسنل آبزرویشن ہے اس کے بارے میں یا میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کو سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کم سے کم کرنی چاہیے اور جو ان کا بنیادی کام ہے عوام کو انصاف پہنچانا ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے عدالتوں کو اس تنقید سے اگر کو کم کرنا ہے یا اس سے باہر نکلنا ہے تو عدالتوں کو ان معاملات میں اپنی مداخلت کم کرنی چاہیے اور یہ اداروں پر چھوڑنا دینا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو, پارلیمنٹ ہے وہ ایک سوورن ادارہ ہے تو وہ اپنے معاملات خود آپس میں طے کریں اور عدلیہ اس میں جو ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے. اب یہ بھی ریسنٹلی بھی یہی ہوا ہے کہ آپ جیسے ہی آپ نے پارلیمنٹ والے معاملے میں آپ آئے ہیں نان کانفیڈنس موومنٹ عدم اعتماد اور اس کے بعد پھر وہ ایک جو ہے اب جس بھی کسی پارٹی کی, میں یہ نہیں کہتا کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں یا انصاف کے ساتھ کیا ہوا, سوال تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے حق میں جب فیصلہ دیتے ہیں اگر اس پارٹی کو سلوک کرتا ہے وہ آپ کی فیور میں ہے تو ایک پارٹی آپ کو مخالف ہو جاتی ہے. تو یہ عدلیہ کے اوپر پچھلی 70 سالہ تاریخ میں بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ کو میری رائے میں یہ چاہیے کہ سیاسی معاملات میں ان کا جو جورسپروڈنس ہے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں اور اپنے آپ کو جو کانسٹیٹیوشنل جو ان کا رول ہے اس حوالے سے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا جو اصل بنیادی کام ہے عدالتوں کا قیام کرنے کا کہ غریب آدمی کو انصاف فراہم کیا جائے, عام آدمی کو اس کی طرف توجہ دیں, غریب آدمی اور عام آدمی کو انصاف دیا جائے. ظفر محمود چودھری صاحب, غریب کو, عام آدمی کو عدالتیں انصاف دیں. ہمارے ملک میں اگر انصاف دینا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے پورا ملک ہی ٹھیک ہو جائے, سارا سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے. جب یہاں پہ جا کے ہر چیز پہ سٹے مل جاتا ہے بڑے بڑے مافیاز کو, جب پیسہ خرچ کرتے ہیں پاورفل لوگ اپنے پاور سے انفلوئنس کرتے ہیں ہر جگہ پہ اور مختلف لوگوں کو. سملرلی جب سیاستدان آتے ہیں تو اپنی مرضی کے جو ہے وہ ججز کو لگاتے ہیں, اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کی پلیسنگ کرتے ہیں, بیوروکریسی کے اندر اپنے بندے پلیس کرتے ہیں, پھر ان سے بینیفٹس لیتے ہیں. تو پھر یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا ظفر صاحب؟ جب اپنے سارے بندے آپ نے لگائے ہوں گے, جگہ جگہ امپلانٹ کیے ہوں گے, تو پھر بینیفٹ تو آپ ان سے لیں گے نا سر. کارٹل دستیاب ہیں جو ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. بالکل. پورے پاکستان میں ایک سٹرکچر تھا چیمبرز کا اور ٹریڈ باڈیز کے الیکشن کا, وہ پروسیس ہو رہا تھا, اس میں کنٹروورسی تھوڑی سی کریٹ ہو گئی ڈی جی ٹی او صاحب کی طرف سے, تو اس پہ کچھ شرپسند لوگوں نے جا کے سٹے لے لیا اور سٹے بھی الیکشن ہونا تھا اس مہینے میں سپٹمبر میں, اور انہوں نے 5 اکتوبر تک کا سٹے لے لیا اور اس پہ توہین عدالت اور یہ وہ کہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے. تو ہر کچھ ایسے مافیاز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر. 2 سال کے لیے کیا پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوگا؟ نہیں, پریزیڈنٹ تو 2 سال کے لیے آلریڈی ہے. اب ٹرم کمپلیٹ ہو گئی تھی ایک 2 سال کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز کی, وہ روٹین میں الیکشن ہو جانا چاہیے تھا تاکہ وہ جو ہے نا روٹیٹ ہو جائے اور جو پریزیڈنٹ کے جو آفس بیرر کے لیے جو ایک لا تھا دستیاب اس کو چلنے دیا جاتا کہ چلے 2 سال ہو گیا تو 2 سال کے لیے چلے جائیں. مگر وہ جو ایک پروسیس تھا الیکشن کا اس کو روک دینا ایک سٹے کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے. اس کو جو ہے نا وہ ایک الیکٹوریل جو بورڈ ہے اس کو پورا ہونا چاہیے تھا اور وہ اب پروسیس رک گیا ہے, جس وجہ سے اب لوگ اس 30 تاریخ کو جو جن کی 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے, اب پتہ نہیں کہ انہوں نے رہنا ہے یا اگلی ٹیم آنی ہے یا کیا ہے, تو الیکشن پروسیس تو رک گیا ہے. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دوسرا, ابھی عوام کی اب بات کرتے ہیں تو پچھلے 25 سالوں میں جو ہمارے, میں تو کہتا ہوں جو 50 سے زیادہ سال جو جمہوریت رہی ہے اس نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے اور بزنس کمیونٹی کو انہوں نے اسٹیک پہ نہیں لیا. پچھلے 25 سالوں میں جو آپ انرجی کے اوپر ہی کانٹریکٹ دیکھ لیں, جو میکسیمم جو ہے نا وہ اس میں جو پولیٹیکل پیریڈ میں ہوئے ہیں وہ سارے قوم اور ملک کے خلاف ہوئے ہیں. وہ 6 سینٹ کا جو ایگریمنٹ ہونا تھا وہ 13 سینٹ میں ہوا. آئی پی پیز کو پورا ایک اس پہ احتجاج, دیکھیں آئی پی پیز جو ہے نا اس کو ہم کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں, ہم ان سے لے نہیں رہے ہیں اس کی بجلی, لیکن اس کو کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں. یعنی وہ آپ کو یونٹ بجلی پرووائڈ کرے یا نہ کرے, یو ہیو ٹو ڈو کیپیسٹی, وی آر گوئنگ ٹو پے دی کیپیسٹی ڈالر کے اور اندر, فیول بھی سبسیڈائز دینا ہے آپ نے. سر یہ کیسا کانٹریکٹ ہے یار؟ اور اس کو رینیو کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر, اس کو اس کانٹریکٹ کو رینیو کیا گیا ہے.
IPPs की, और 5000 मेगावाट की IPPs की जरूरत नहीं थी जिसको रिन्यू किया गया। मौका आया था कि वो IPPs को बंद कर सकते थे, उनको मतलब जिस तरह से वो चल रहे थे उसके और बड़े ऑल्टरनेट्स थे। अब यानी कि आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते थे, आप थर्मल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा सकते थे, आप उसकी बजाय आपने IPPs को फिर से प्रोलॉन्ग कर दिया, तो ये भी तो एक ज्यादा। लेकिन ये विंड का हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी और चार्म है। उसके अलावा हाइडल के हमने 5-5, 6-6 सेंट के जो एग्रीमेंट होने थे या करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि जो नेसेसिटीज हैं अवाम के लिए वो गवर्नमेंट को अपनी कस्टडी में रखनी चाहिए। अब देखें इस मुल्क में सबसे पहले तो एक खेल खेला गया कि जी नेशनलाइज कर लिया गया सारे अदारों को। नेशनलाइज करने के बाद इकोनॉमी तबाह हो गई, फिर डी नेशनलाइज करना शुरू हो गया। अब आप अदारे जो हुकूमत के अंदर रहने चाहिए वो भी आप बेच रहे हैं। तो पॉलिसी कहाँ है, कंसिस्टेंसी कहाँ है, पॉलिटिकल अप्रोच कहाँ है? जो लोग इस वक्त पॉलिटिकल बैठे हुए हैं वो मेरा ख्याल है कि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है मेंटली कि वो मुल्क को चला सकें। वो अवाम को बेवकूफ बना के इसमें आ जाते हैं, इक़्तिदार में झूठ की बुनियाद पे सियासत चल रही है। तो मैं समझता हूं कि जी इसकी अब करेक्शन का वक्त आ गया है। अब किसी ना किसी तबके को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और इसकी करेक्शन करनी चाहिए कि करप्शन के ऊपर बिल्कुल पाबंदी कदम लगा देनी चाहिए। तो डॉलर्स के ऊपर कोई बंदा प्ले ना कर सके, उनकी सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए। आपकी जो बॉर्डर ट्रेड है तो लोग मना होंगे इस करप्शन से, इस सारे मामले से, क्योंकि अगर देखा जाए स्मगलिंग को रोकना चाहिए। चीनी का भी है ना, अभी अगर चीनी गोदामों में मौजूद है और जो लाजमी होगी, यहाँ पे जो ट्रेडर बैठा है वो हमेशा अपने लिए स्टॉक अपने पास अवेलेबल रखता है और फिर मार्केट में महंगी कीमत पे बेचने की कोशिश करता है। हमने हमेशा देखा मुसलमान होते हुए रमजान के महीने के अंदर हमारी हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि यही वो माफिया है, यही वो जखीरा अंदोज लोग हैं जो स्पेशली जखीरा करते हैं पहले और फिर महंगे दामों के ऊपर बेचते हैं। सिमिलरली ये अल्लाह के कमाल से बगावत है। अगर इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो, यहाँ पे सजाएं दी जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को फिर दोबारा कभी जहमत नहीं होगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। 75 रुपए जो कॉस्ट आई हुई है शुगर की, अगर आज उसको 190 रुपए बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, तो कितना बड़ा मुनाफा है जो ये कमा रहे हैं। इस मुनाफे का क्या करेंगे अवाम से, अवाम का खून निचोड़ के ही सर? देखिए जी, मैं समझता हूं कि जी आपके पास एक टीम ऐसी आनी चाहिए जो किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसी लेजिस्लेशन करे जिसकी 25-30 साल उसको रिविजिट करने की जरूरत ना पड़े, और उसके ऊपर मनोवन इतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि किसी की जरूरत ना हो कि उसको क्रॉस करे, और लूप होल उसमें नहीं होने चाहिए। आपके जो भी जिस दौर में भी आपके मिनिस्टर आए हैं उन्होंने आगे करप्शन ही की है, तो आपके रेलिवेंट मिनिस्टर आने चाहिए जो कंसर्न हो। आप वैसे दुनिया में तो ये है कि जी जो MN MPs होते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेशन करते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इस तरह के, क्योंकि यहाँ पे तमाम काम एक ही शख्स को जब सौंप दिए जाएंगे, वो गली मोहल्ले की नालियां भी वो बनवाएंगे, वो आपकी डेवलपमेंट के काम भी वो करेंगे, वो आपकी लेजिस्लेशन भी वो करेंगे, और वो जो है ना आपकी ब्यूरोक्रेसी को भी वही पॉइंट कराएंगे, और वो सारे सिस्टम को एक ही शख्स जब करता है तो फिर वो उसके ऊपर करप्शन तो आम बात है, वो होनी है। करप्शन तो होती है हुमायूं साहब, इस मुल्क में करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जब ये पावरफुल लोग और ये माफियाज जो हैं ये पैसा खर्च करते हैं, और बहुत से वकला को भी फिर जाहिर है यहाँ पे वकला सपोर्ट देते हैं, दे आर द सपोर्ट प्रोवाइडर्स, और कभी वो डिफेंडेंट होते हैं, कभी वो अगेंस्ट होते हैं, एवरी सिचुएशन इज देयर। तो फिर यहाँ पे ये वकला तंजीम, और वकला एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस मुल्क और किसी भी दुनिया के अंदर कहीं पे भी वकला की अगर देखा जाए तंजीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अब 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किस लिए हड़ताल की जा रही है पाकिस्तान बार काउंसिल में हुमायूं साहब? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि माफिया तो शायद पाकिस्तान के हर इदारे, हर प्रोफेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन बात तो एक आम आदमी की हो रही है, जो एक आम वकील है, जो आइन और कानून पे यकीन रखता है और दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों का अपना पेट पालने के लिए। तो मेरा ख्याल है वो उनकी जो कमिटमेंट है कानून के साथ, वो तो किसी उसके ऊपर सवाल नहीं उठता। और वकला ने बारहा पाकिस्तान की तारीख के अंदर मुख्तलिफ कुर्बानियां दी हैं, मुख्तलिफ तहरीकों को चलाया है और इंसाफ के हसूल में मदद भी की है लोगों की। मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, वो हर जगह पे भी हैं, आपने भी आइडेंटिफाई किए हैं, मैं भी मजीद कर सकता हूँ, लेकिन मसला है हमने तो सोल्यूशन देना है। अब बात कर रहे हैं वो वकला तहरीक की। देखिए, इस टाइम जो वकला हैं वो भी पिछले काफी सालों के बाद पहली दफा उनमें इतनी तकसीम देखी गई है, और वो भी नजरियाती तौर पर मैं कहूँगा। उसमें ये है कि कुछ वकला जो हैं उनका ये ख्याल है कि जो वकीलों का जो बुनियादी काम है इंसाफ का हसूल, वकला को उस तक महदूद रहना चाहिए। और एक बहुत बड़ा तबका है वकीलों में, वो भी शुरू से ये डिबेट आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, जो ये समझता है कि जब भी मुल्क के अंदर कुछ सियासी मुआशी मसाइल आए तो वकला को अपना किरदार जिस हद तक वो अदा कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। तो अब ये जो वकला तहरीक है, ये एक ग्रुप जो है
वकला का उसकी तरफ से ये शुरू की गई है आइन और कानून की बहाली के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी इंटेंशन इसमें बड़ी क्लियर है, अच्छी है, तो एक अच्छा अमल है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हम इसमें उनके साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ आइन और कानून जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक जो सबसे बुनियादी अमल है उसको किसी एक सियासी पार्टी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ किसी एक सियासी पार्टी के जो मफादात हैं उनको को सेव करने के लिए या उनको रेस्क्यू करने के लिए ये नहीं होनी चाहिए तहरीक। ये तहरीक पूरे मुल्क और उसकी आवाम के लिए होनी चाहिए। ये तहरीक जो है इसका आम इंसान तक और आम पाकिस्तानी तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल है किसी एक सियासी जमात को प्रोटेक्ट करने के लिए हड़ताल की जा रही है? ये बड़ी बदकिस्मती है। जो बुकला बरादरी है उसमें ये तकसीम एक है कि जो बुकला हैं वो काफी पार्टीसन हो गए हैं, वो अपनी अपनी सियासी पार्टियां जो हैं उनका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से ये जो बुकला तहरीक है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी है इस हवाले से कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इसके खिलाफ है और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इसे चला रहा है। तो अब ये देखना ये होगा कि जो आम बुकला हैं वो इस तहरीक को किस तरह लेते हैं, वो किस नजरिए से इसे देखते हैं। क्योंकि अगर मैं आम बुकला की बात करूं जो मेरी उनसे गुफ्तगू होती है तो वो ये समझते हैं कि बुकला को अपना किरदार तो जरूर अदा करना चाहिए, लेकिन वो ऑल दी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और हर आम पाकिस्तानी शहरी के बुनियादी हकूक के हसूल के लिए होना चाहिए। और अदालतों का जो बुनियादी ये किसी शख्सियत के लिए नहीं होना चाहिए, किसी एक शख्स को इंसाफ नहीं मिला तो हम बुकला तहरीक चला देंगे, ये एक बहुत बड़ा एक मसला है। तो अगर इससे बुकला अपने आप को दूर कर लें और बुनियादी जो आईनी हकूक हैं उसकी अगर जंग लड़ना चाहते हैं, उनका महफूज करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, अदालतों की इज्जत और तकरीम बढ़ाना चाहते हैं और आइन जो है चाहते हैं कि आइन का बोलबाला हो और आइन के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी गुजारें या अदालतें उसके मुताबिक काम करें या मुल्की सारे इदारे आइन के मुतहत काम करें, तो फिर मुझे लगता है कि बुकला को पार्टी जो है उससे अपनी जो उनकी एफिलिएशन है उससे ऊपर आके इन सारे मामलात को देखना पड़ेगा। तो फिर शायद एक असली और बुनियादी तहरीक जो है वो जन्म ले जो इस मुल्क की डायरेक्शन और ये एक सिमत तय कर सके। नैब तरमीम केस के फैसले की बात की जाए तो उसका जो है फैसला महफूज कर लिया गया है नैब तरमीम केस का, और रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे ये कह दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने। और उन्होंने कहा है क्योंकि चंद रोज़ रह गए हैं उनके रिटायरमेंट में और उन्होंने कहा है कि इससे मैं रिटायरमेंट से कबल इस मामले को निपटा कर जाऊँगा। क्यों उन्होंने ऐसा कहा और उसको थोड़ा सा उन्होंने डिफ़ाइन भी किया है और उन्होंने बताया है कि ज़ाहिर है जो नैब तरमीम केस है बहुत से ऐसे लोग थे जिनको फ़ायदा पहुंचा और देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। अगर बात की जाए नून लीग की तो फिर शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, आहा चीमा, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जिन सबको फ़ायदा हुआ। सिमिलरली पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग और बहुत सी जमात के सियासतदान जिन सब के केसेस वापस हुए, रेफरेंसेस नैब को वापस दिए गए और वो तमाम केसेस को शट डाउन किया गया और इन तमाम लोगों को रिहाइयाँ मिली उसके अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमायूं साहब, अब चीफ साहब आपको क्या लगता है सर, क्या फैसला सुनाया जाएगा और किस डायरेक्शन में जा रही है ये बात? क्योंकि चीफ साहब के चंद रोज रह गए हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले को निपटा कर ही जाएं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, दो नुक्ता नजर है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक इसका कानूनी नुक्ता नजर है। कानूनी नुक्ता नजर ये है कि अगर पार्लियामेंट एक आइन को पास करती है तो उसकी जो मंशा है उसके तकद्दुस को पमाल ना किया जाए और उसको इज्जत तकरीम दी जाए। ठीक है, ये आइन भी कहता है और कानून भी ये कहता है। अब उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये समझती है कि शायद कुछ लोगों को इससे नाजायज फायदा पाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर इन दो जो नुक्ते हैं इनके दरमियान में बैलेंस करना है। एक तरफ पार्लियामेंट है जिसने तमाम फॉर्मेलिटीज, देखिए उस कानून के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, पार्लियामेंट की जो करंट फॉर्मेशन है उसमें मेरे कुछ तहफुज़ात तो हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो कानून वो पास करेंगे वो आईनी तौर पर तो दुरुस्त कानून ही तस्लीम किए जाएंगे। ठीक है, ये मेरा एक नुक्ता नजर है। और उसके साथ ड्यूरिंग द रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब ने जो है बात की, उन्होंने कहा रियासती असासे जो हैं वो करप्शन की नजर हो, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो कार्रवाई होनी चाहिए है। यानी ये दो पॉइंट उन्होंने बोले हैं, एक तो रियासती असासे जो करप्शन की नज़र हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और फिर जो स्मगलिंग और सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली
یعنی اس ملک سے جو ڈالرز باہر بھیجے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور وہ ایکسیپٹ کر چکے اس بات کو, انہوں نے کہا ان کے بیٹھے ہوئے کہ اس ملک سے ڈالرز وے افغانستان سمگل ہو رہے ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر. یہ بات تو وزیر خزانہ صاحب خود مان رہے تھے, اور پھر یہ ریالٹی ہے بھی ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ دیکھیے چٹھا صاحب, اس میں بنیادی طور پر آپ پھر سوال تو وہیں پہ آ جاتا ہے جہاں سے میں نے یہ بحث اور یہاں آپ کے پروگرام میں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ سپریم کورٹ کا بنیادی کام ہے عام لوگوں تک انصاف پہنچانا, اور اگر آپ وہ عمل پورا نہیں کر پا رہے تو آپ کسی اور کے عمل میں جتنی مرضی مداخلت کر لیں تو کوئی آپ کے عمل کو درست نہیں کرے گا. ٹھیک نہیں, یہ نیب ترمیم کیس آپ کو لگتا ہے نیب ترمیم کیس میں انٹروین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, یا اس معاملے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ جو ہو گیا پارلیمنٹ نے جو کر لیا سو کر لیا ہے, اس کو کوئی چیلنج نہ کیا جائے. دیکھیے بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اب اس میں کچھ آپ کو بیلنس اسٹرک کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے اندر. بنیادی طور پر مسائل پھر وہیں پہ ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے وہ کیس پینڈنگ کیوں تھے عدالتوں کے اندر؟ ایک قانون تھا, اس کے تحت تفتیش ہوئی, پروسیکیوٹر نے فائل لا کے پیش کر دی عدالت کے اندر, تو عدالتوں نے کیوں پچھلے 20 سال سے وہ کیس جو ہیں ان میں طریقے دے رہی تھی, ان میں کوئی فیصلہ کرتے, آج وہ لوگ سزا بھگت رہے ہوتے. تو سر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام نہیں کر پاتے تو پھر آپ دوسروں کے کاموں میں آپ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو کچھ اپنی ساکھ بحال کر کے اپنے معاملات کو. بسط احترام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہاں پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے, اور بھوکلا کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اپنا آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, اور اس کی بنیادی آئینی ذمہ داری عام شہری کے لیے انصاف کا اصول ہے. کسی پارلیمنٹ کی لڑائی یا اداروں کی لڑائی میں ان کی جو پارٹی بننا ہے وہ کسی عام آدمی کی سردرد نہیں ہے, اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا. آپ کی بات بالکل بجائے ہے, لیکن یہ ظاہر ایک پوائنٹ آف ویو ہے ایک سیکشن کا. ظفر چودھری صاحب, اگر یہی سوال میں آپ سے بھی کروں, ظاہر ہے سر چونکہ نیب ترمیم کیس ہے اور اس ملک کے اندر سب نے دیکھا کہ جب برسر اقتدار آئے شہباز شریف صاحب تو شاید اس سے اگلے دن ان پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی. ایک کیس تھا جو ان پر چل رہا تھا, پھر ان کی پوری فیملی, ان کے تمام لوگ تھے, بیٹے تھے جن پہ بڑی کرپشن کے الزامات تھے, ایک دم سے وہ ساری چیزیں کلیئر آؤٹ ہو گئیں, اور بینگ دا پرائم منسٹر ان دس کنٹری, بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا, خود وزیر اعظم بن گئے, سارے کیسز واش آؤٹ ہو گئے, ہر کیس میں بھری ہو گئے. حالانکہ بہت سے کیسز وہ تھے جو شاید پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی بنائے ہوئے تھے. سو جو کچھ بھی ہوا یہاں پہ اب نیب ترمیم کا جو معاملہ ہے, جس طرح سے چیف جسٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس کو نمٹا جاؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب جس طرح سے معاملے کو کر رہے ہیں, کیا انہیں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے, یا وہ بھی اس کو پینڈنگ چھوڑ کے تو پھر رخصت لے لیں؟ تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. پچھلا 5 سالہ جو دور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ورست دور گزرا ہے. ٹھیک, سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کے پی کے اندر نیب کو زیرو کر دیا, ختم کر دیا. کے پی کے میں ٹکا کے کرپشن ہوئی, اور جو وہاں پہ بس پروگرام تھا اور میٹرو, یہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ 16 مہینے رہنے والی حکومت آئی, ان کے اوپر کچھ کیس پرانے چل رہے تھے کرپشن کے, کچھ نئے بنے, وہ سارا انہوں نے بھی اس کا بینیفٹ لیا اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. تو جو بھی اقتدار میں آتا ہے, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, وہ اپنے مفاد کی خاطر ایسے معاملات اٹھاتے ہیں اور ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جس سے ان کو بینیفٹ ہو. جو کرپشن کو کور کرنے والا ایک ادارہ ہے جو نیب تھا, اس کو انہوں نے کمزور کیا. اور چیف صاحب کو اس وقت بھی دیکھنا چاہیے تھا جب کے پی کے اندر نیب کو بالکل زیرو کر دیا گیا, تو اس وقت اگر یہ اقدامات اٹھا لیتے, سو موٹو لیتے یا کوئی چیز کرتے, تو آج یہ دوبارہ ان کو ضرورت نہ ہوتی کہ یہ اس طرح کی ون سائیڈڈ قانون سازی کرتے. لیکن یہی چیف صاحب نے رات 12 بجے عدالت بھی کھولی تھی اور اس ٹائم پہ بھی ایک فیصلہ کیا, اور یعنی قاسم سوری کا جو انہوں نے ایک کوشش کی تھی, اس کو سارے کچھ جو معاملہ بھی ہوا سب نے دیکھا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں رات 12 بجے عدالت کھلی اور ایک فیصلہ ہوا. تمام لوگوں کو اس ٹائم پہ بلایا گیا اور بلا کر جو ہے ایک چیز کو نلیفائی کیا گیا. یہی چیز رات 12 بجے ہوں یا دن 12 بجے ہوں, قانون جو ہے اس کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. اگر انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک ملک کی ساکھ کے اوپر لگی ہوئی ہیں, جب ملک کی ساکھ اس میں بلال بھائی آپ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں جاگن سائی ہو رہی ہے, تو 12 بجے عدالت کھلنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن انصاف پہ مبنی فیصلے ہونے چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر چیف صاحب کے اپنے ریمارکس یہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ریاستی اثاثے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ تو ظاہر ہے اس ملک کے اندر ہوتی ہے, اسے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی بھی کون ڈینائی کر سکتا ہے ان سب باتوں سے؟ سر یہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں, چونکہ پارلیمنٹ
ایک فل پارلیمنٹ نہیں تھی, ایک ادھوری پارلیمنٹ تھی, اس میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے. اگر ایسے اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو کیا اپوزیشن کریں گے جو خود ٹکٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پارٹی سے جو برسر اقتدار ہے. اب اس پارلیمنٹ نے جو ترامیم کی, جو لیجسلیشنز لے کر آئے, جو کرنے کی کوشش کی, آپ کیا سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک کیا انہوں نے؟ سر یہ جو کرپشن اور سمگلنگ اور فارن ایکسچینج کی یہ جو سمگلنگ ہے, اور آپ کے ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بینس والا یہ پولیٹیکل سٹرکچر میں نظام رہا ہے, چیف صاحب اگر اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہیں. ٹھیک, وہ چاہے چیف جسٹس ہوں, وہ چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, اس چیز میں یہ کامن چیز ہے. سلار بھی یہی بات کر رہے ہیں, یہی بات ہے ان کا بھی, یہی دو مین پوائنٹس ہیں جو کچھ انہوں نے میٹنگ میں باتیں کی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے کرپشن کو روکنا ہے, اسٹارٹنگ ود دا کرپشن, اور پھر انہوں نے اسمگلنگ کی بات بھی کی. انہوں نے ان تمام ناانصافیوں کی فرق یہ ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب نے 5 سال سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور آج آ کے انہوں نے یہ بات کی ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ابھی آئے ہیں انہوں نے 6 مہینے میں یہ آبزرو کر لیا ہے, اور انہوں نے اپنے دور میں یہ ارادہ کیا ہے. اور ان کی ایک بات تھی کل, انہوں نے کہا جی میں اپنے آخری دن تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا, اور اپنے اقتدار کے آخری دن تک میں ملک اور قوم کے لیے وقف کروں گا, اور میں اس میں اپنے اس 10 نکاتی ایجنڈے کو عملی جامہ پہناؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی کرپشن, اسمگلنگ, یہ فارن ایکسچینج اسکینڈلز, اور یہ بےجا قسم کی یہ اس کا پرائز کے اوپر دیکھیں 300 کی یہ میڈیسن ہے, وہ آپ 5 ہزار کی یا 4 ہزار کی بیچیں گے, کوئی پرائز کنٹرول نہیں ہوگا. تو ملک میں آپ 10 روپے کی چیز کو 100 روپے کا بیچ رہے ہیں اور الزام دے رہے ہیں کہ جی حکومت نے ایسا کر دیا, فلاں ایسا ہو گیا. اب یہ چینی آپ 75 روپے کی کلو ہے, آپ 200 روپے کی یا 230 روپے کی بیچ رہے ہیں اور کوس رہے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو یہ ہر شخص جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, وہ چاہے بزنس مین ہے, بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے, اور یہ چاہے وہ بزنس مین ہو, پولیٹیشین ہو, بیوروکریٹ ہو, سب اس کٹارے میں لانے چاہیے, اور سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے ایک جامع پالیسی ایک بنانی چاہیے, اور اس کے لیے بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کور کمیٹی بنا دی جائے جو ہمیشہ اس کو دیکھے, جس میں پرائس کا کنٹرول پاکستان کے اندر نہیں ہے, کوالٹی کا کنٹرول نہیں ہے, آپ کی فوڈ آئٹم ہر چیز میں ملاوٹ نظر آتی ہے, آپ کے ملک میں پروڈکشن کا کنٹرول نہیں ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ چیز زیادہ پروڈکشن میں آنی چاہیے, جتنی ہے اتنی ڈیمانڈ ہے اتنی پروڈکشن ہو, جس سے اس سے زیادہ پروڈکشن نہ ہو, اور دوسری چیزیں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ چیزیں کاشت کی جائیں. تو اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے. جس طرح امپورٹ کرنی پڑتی ہیں آپ کو, اس طرح امپورٹ آلٹرنیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوکل آپ انڈسٹریلائزیشن کریں اور لوگوں کو تھوڑا بینیفٹ دیں کہ آپ اب دیکھیں مارکیٹ میں اب IMF کا بھی ایک عنصر ہے کہ وہ بھی ہر چیز کے اوپر قدریں لگا کے بیٹھا ہے. اب حکومت اگر سپورٹ کرنا بھی چاہ رہی ہے کہ جی بجلی کے بلوں میں کمی کرے, تو IMF سے ڈرتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے, چونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا. پرابلم ہے کہ آپ IMF سے ڈرتے ہوئے نہیں کر پا رہے ہیں, اور IMF کی مرضی ہوگی تو اس ملک میں چیزیں ٹھیک ہوں گی, نہیں مرضی ہوگی تو غریب کے لیے, عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. IMF نے یہ نہیں کہا کہ آپ سولر نہ لگائیں گھروں پہ, IMF نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر آپ ڈیوٹی لگا دیں, IMF نے یہ نہیں کہا. آپ کو IMF کی جو MD ہے ان کی بات بتاؤں, جب وہ آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ آپ امپروو کریں, لیکن اس ٹیکس نیٹ میں امیروں کے اوپر اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو ریلیف دیں. وہ تو یہ بات کر کے گئے تھے, یہاں پہ تو غریبوں کو نچوڑا جا رہا ہے اور اشرافیہ کو تو یہ IMF کے اوپر بھی ہم پھینک دیتے ہیں ہر چیز, گو کہ کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں. دیکھیے اگر سب سے جو سولر ہے سب سے سستا اور ایزی ارینجمنٹ ہے, تو اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے, اس میں کک بیکس نہیں ہے, اس میں مارجنز نہیں ملتے, اس میں جو سب اقتدار ہوتے ہیں ان کو بینیفٹ کم ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ جاتے ہیں جی ہم جاتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کر جائیں یا ان کو رینیو کر جائیں IPPs کو, یا نئے ایگریمنٹ کر جائیں. تو جو آپ کے 15 سال تک کے جو ایگریمنٹ ہو چکی ہے نا, وہ 15 سال تک آپ کو سستی بجلی نہیں دیں گے اگر آپ آلٹرنیٹ اس کا کوئی سورس نہیں نکالیں گے, آپ ونڈ کے اوپر نہیں جائیں گے. سب سے بہتر ہے کہ آپ سولر پہ جائیں. سولر اور ونڈ جو ہے, یہ ہائیڈرل جو ہے, یہ 3 ایسے ہیں, آپ کو کسی چوتھے آپشن پہ جانا نہیں چاہیے ان 3 آپشن پہ. اور چوتھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جی ابھی یہ جو باہر سے آ رہا ہے, گیس بھی آ رہی ہے, LNG بھی آ رہی ہے, LPG بھی آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں تو ہمارے اپنے جو اس وقت 6 سے 7 ایسے کنویں ہیں جہاں پہ آپ کو گیس بھی اویلیبل ہے, LPG بھی, LNG بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو وہاں سے جو ہے نا پیٹرول بھی مل سکتا ہے. تو آپ اس کو فوکس نہیں کر رہے, کیونکہ اس میں کک بیک کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاف شفاف طریقے سے ملک کے اندر جو اویلیبل سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہمیں امپورٹ پہ اگر ہم نے کم کرنا ہے تو ہمیں آلٹرنیٹ لے کے آنا پڑیں گے. اگر ہم ایک روڈ بند کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے پیرالل کوئی آلٹرنیٹ روڈ چلانی پڑے گی تاکہ ٹریفک جام نہ ہو, تاکہ ملک کا پہیہ چلتا رہے, تاکہ عوام کو چیزیں ملتی رہیں, وہ سہولیات دستیاب ہوں جو آپ کو امپورٹ کے آلٹرنیٹ اور سبسٹیچیوٹ کے اندر آپ کو مل رہی ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. ملک کے اندر دیکھیں 5 سیکٹر جو ابھی جس کے اوپر ایک کونسل بنی ہے, انویسٹمنٹ کونسل, جس میں 5 سیکٹر انوالو کیے گئے ہیں.
मैं समझता हूँ उसमें मिनरल एक बड़ा पॉजिटिव एक है, उसके बाद आईटी है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी का असला बना रहा है, उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। इस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी भी, और उन्होंने कहा है कि आईटी का शोबा हो, माइंस मिनरल्स हो, एग्रीकल्चर होगा, इन तीनों को हम डायरेक्टली। सर मैं समझता हूँ कि चीफ साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे एक R&D डिपार्टमेंट लादा करें जो एग्रीकल्चर के लिए हो, कि उनको इतने एकड़ के ऊपर ये काश्त करनी है, इतने एकड़ के ऊपर ये काश्त करनी है, और जो चीज हमें ये करने की अगर हमें फायदा नहीं हो रहा तो उसको बंद करा दें। आप कॉटन के ऊपर चले जाएं और इसको इंपोर्ट कर लें। इसके अलावा आप देखें जी लेंटल्स आपकी बाहर से आ रही हैं, 600 रुपए किलो पे अब दालें चली गई हैं, आप उसको काश्त करवाएं। तो आप इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएं R&D करके कि कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वहां से प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन प्रॉपर करने की R&D की जरूरत है। हमायूं साहब, लास्ट में टू यू सर, क्या देख रहे हैं आप ये जो एक तो परवेज इलाही साहब का मामला है, क्या परवेज इलाही साहब रिहा होते नजर आ रहे हैं आपको, या इन्हीं मामलात के अंदर वो अंदर ही बैठे रहेंगे? और दूसरा जो नैब तरमीम केसेस का फैसला क्या आने वाला है? इन 2 पॉइंट से मैं चाहूंगा जस्ट लास्ट मिनट सर। देखिए जो तो परवेज इलाही साहब का मामला है, अगर बाकी जो उस तरह के जुड़े मामलात हैं उनको तरफ देखें तो परवेज इलाही साहब की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही। ठीक, क्योंकि और भी काफी इस तरह के केसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ कोर्ट से रिलीफ मिला, तो इदारे जो हैं सर इन नैब तरमीम केस में आपको लगता है जो अमेंडमेंट्स हुई थी ये रिवर्ट हो जाएंगी नैब तरमीम केस में, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मूड यही है कि अभी ये जो मामला अभी तक पेंडिंग है, इसी वजह से पेंडिंग है कि जो नैब के जो अमेंडमेंट्स की थी पार्लियामेंट ने, मेरे ख्याल से उन्हें रिवर्स कर दिया, वो अमेंडमेंट्स को रिवर्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया जफर महमूद चौधरी साहब ज्वाइन करने का शो पे, बहुत शुक्रिया हमायूं चट्टा साहब आपका शो पे ज्वाइन करेगा। नाजरीन आप बहुत शुक्रिया देखने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।